پہلے وقتوں میں ایک درزی تھا۔ اس کے 3 لڑکے تھے۔ درزی بہت ہی غریب تھا۔ درزی کے پاس صرف ایک ہی بکری تھی۔ تینوں لڑکے اسی بکری کا دودھ پیتے اور بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتے۔ ایک دن ہر لڑکا بکری کو جنگل میں چرانے کے لیے لے جاتا۔ جب لڑکے کچھ بڑے ہو گئے تو بکری کا دودھ ان کے لیے کم پڑنے لگا۔ مجبوراً بڑا لڑکا گھر چھوڑ کر باہر کمانے کے لیے نکلا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک سوداگر ملا۔ سوداگر نے لڑکے سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے سارا حال سنا دیا۔ سوداگر کو اس پر ترس آیا اور اپنے پاس اس نے نوکر رکھ لیا۔ سوداگر نے خریدنے اور بیچنے کا کام اس کو سکھایا۔ لڑکا اپنا کام بڑی ایمانداری اور محنت سے کرتا تھا۔ تھوڑے دنوں میں سوداگر کے کام کو بہت آگے بڑھا دیا۔ سوداگر بہت امیر ہو گیا۔ سوداگر لڑکے کے کام سے بہت ہی خوش ہوا۔ جب کام کرتے کرتے کئی سال گزر گئے تو لڑکے نے گھر جانے کی چھٹی مانگی۔ سوداگر نے خوشی سے چھٹی دے دی اور کہا، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں۔ تمہاری ایمانداری کے بدلے میں تم کو یہ عجیب و غریب گدھا دیتا ہوں۔ یہ گدھا اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب تم اس کے منہ میں تھیلی باندھ کر کہو گے کہ اگل، تو یہ فوراً سونا اگلے گا اور پوری تھیلی بھر دے گا، خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ لڑکا بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ لڑکا ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ بھٹیارے سے لڑکے نے کہا کہ اچھے اچھے کھانے لاؤ۔ بھٹیارا اچھے اچھے کھانے پکوا کر لایا۔ لڑکے نے سونے کے ٹکڑے بھٹیارے کو دیے۔ بھٹیارا بڑا خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ سونے کے ٹکڑے لڑکے کے پاس کہاں سے آئے ہیں، ہو نہ ہو کوئی خوبی اس گدھے کے اندر ضرور ہوگی۔ یہ سوچ کر بھٹیارا جاگتا رہا۔ جب لڑکا سو گیا تو بھٹیارا گدھے کو چرا کر لے گیا اور دوسرا گدھا اس کی جگہ پر باندھ دیا۔ لڑکا اٹھا اور گدھا لے کر روانہ ہو گیا۔ اس کو اپنے اصلی گدھے کی چوری کا حال کچھ معلوم نہ ہوا۔ گھر پہنچا تو اس کو دیکھ کر باپ بھائی سب جمع ہو گئے اور خوشی خوشی باتیں کرنے لگے۔ باپ نے کہا، کہو بیٹا، پردیس میں کیا کیا سیکھا؟ لڑکے نے کہا کہ سودا گری سیکھی۔ باپ نے سوال کیا کہ ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ یہ گدھا لایا ہوں۔ باپ نے کہا کہ توبہ کرو، گدھا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سینکڑوں گدھے مارے مارے پھرتے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں ابا، یہ معمولی گدھا نہیں ہے، اس میں ایک خاص بات ہے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا، اس میں کیا خاص بات ہے؟ بیٹے نے کہا کہ اس میں خاص خوبی یہ ہے کہ اس کے منہ میں تھیلی باندھ دیں اور کہیں کہ اگل، تو یہ فوراً سونا اگلے گا اور تھیلی کو بھر دے گا، خواہ وہ کتنی ہی بڑی تھیلی کیوں نہ ہو۔ بوڑھا درزی بیٹے کی بات کو تعجب سے سنتا رہا اور شک کی نظروں سے دیکھتا رہا۔ آخر لڑکے نے باپ کے شک کو دور کرنے کے لیے کہا، آپ اپنے دوستوں کو بلائیے، میں ابھی سب کو دولت سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ بوڑھا درزی بیٹے کی بات کو تعجب سے سنتا رہا اور شک کی نظروں سے دیکھتا رہا۔ آخر لڑکے نے باپ کے شک کو دور کرنے کے لیے کہا، آپ اپنے دوستوں کو بلائیے، میں ابھی سب کو دولت سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ درزی نے اپنے خاص دوستوں کو لا کر جمع کیا اور دولت حاصل کرنے کی خوشخبری سنائی۔ سب لوگ آ گئے تو لڑکا گدھے کو لے کر آیا اور اس کے منہ میں تھیلی باندھی اور کہا کہ اگل، لیکن گدھا جوں کا توں کھڑا رہا۔ لڑکے نے کئی مرتبہ چلا کر کہا، اگل اگل اگل، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ تھیلی جیسی خالی تھی ویسی کی ویسی ہی رہی اور گدھا چپ چاپ کھڑا رہا۔ اب لڑکا سمجھا کہ بھٹیارے نے گدھا چرا لیا ہے۔ درزی اپنے دوستوں کے سامنے بڑا شرمندہ ہوا۔ لڑکے پر ناراض ہونے لگا کہ تو نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیا ہے۔ لڑکے نے سارا قصہ اپنے چھوٹے بھائی کو سنایا۔ اب دوسرا بھائی سفر پر روانہ ہوا۔ کئی دن تک برابر چلتا رہا۔ رات کو پیڑ کے نیچے سو گیا۔ آخر ایک دن اس کو ایک بڑھیا ملی۔ بڑھیا جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتی تھی۔ لڑکا بڑھیا کے ساتھ رہنے لگا۔ بڑھیا جو کام بتلاتی اس کو بڑی محنت سے کرتا۔ بڑھیا اس کے کام سے بڑی خوش تھی۔ ایک دن لڑکے نے گھر جانے کو کہا۔ بڑھیا نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا
اور کہا کہ دیکھو بیٹا، میرے پاس ایک یہ بڑی سی تھالی ہے، جب اس کو کہو گے کہ بھر جا تو یہ بہترین کھانوں سے بھر جائے گی، اور جتنے آدمی بیٹھے ہوں گے پیٹ بھر کر کھا لیں گے۔ تم یہ بڑی تسلی لے جاؤ۔ لڑکا اس تسلی کو پا کر بہت خوش ہوا اور گھر کی طرف چلا۔ راستے میں اس کو وہی سرائے ملا جہاں بڑے بھائی کا گدھا چوری ہو گیا تھا۔ رات بسر کرنے کے لیے رک گیا۔ بھٹیارے نے کھانے کے لیے پوچھا۔ لڑکے نے کہا میں تم کو کھلاؤں گا۔ بھٹیارے نے کہا کہ تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، تم کہاں سے کھلاؤ گے؟ لڑکے نے کہا کہ ٹھہرو۔ اس نے اپنی بڑی تسلی کو سامنے نکال کر رکھ دیا اور کہا کہ بھر جا۔ یہ کہتے ہی وہ تسلی اچھے اچھے کھانوں سے بھر گئی۔ بھٹیارا اس نرالی تسلی کو دیکھ کر لالچ میں آ گیا اور اس کے چرانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ لڑکا کافی تھک چکا تھا، کھانا کھاتے ہی سو گیا۔ بھٹیارا طاق میں تو لگا ہی ہوا تھا۔ جب لڑکا سو گیا تو چپکے سے آیا اور اس تسلی کو اٹھا کر لے گیا اور اس کی جگہ پر دوسری ویسی ہی تسلی رکھ دی۔ لڑکا صبح سویرے اٹھا اور اس تسلی کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو باپ اور بھائی سب اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور باتیں کرنے لگے۔ لڑکے نے اپنے سفر کا سارا حال بیان کیا اور مزے لے کر اس تسلی کی خوبی بیان کی۔ درزی کو اس تسلی کی اس خوبی کا یقین نہ آیا۔ لڑکے نے کہا کہ امتحان لے لیجئے، آپ لوگوں کو بلوائیے، دیکھیے میں ابھی سب کے لیے اچھے اچھے کھانے چنوائے دیتا ہوں۔ لڑکے نے جب بہت ہی اصرار سے اس تسلی کی خوبی بیان کی تو باپ نے اپنے چند دوستوں کی دعوت کی۔ سب لوگ گول دائرہ بنا کر بیٹھ گئے اور بیچ میں اس تسلی کو رکھ دی گئی۔ لڑکے نے کہا کہ بھر جا، لیکن تسلی خالی کی خالی ہی رہی۔ اس نے پھر کہا کہ بھر جا، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ 3-4 مرتبہ اس نے چلا چلا کر کہا کہ بھر جا بھر جا بھر جا، لیکن وہ تسلی ویسی ہی خالی کی خالی ہی پڑی رہی۔ سب لوگ لڑکے کا منہ تکنے لگے اور اسے جھوٹا بتلانے لگے۔ لڑکا بہت شرمندہ ہوا اور باپ تو مارے شرم کے پانی پانی ہو گیا۔ لڑکے کو ایک تو سب کے سامنے شرمندگی کا افسوس تھا اور دوسرے اصلی تسلی کے گم ہو جانے کا افسوس تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا اور سارا قصہ بتایا۔ یہ چھوٹا بھائی سمجھ گیا کہ یقیناً بھٹیارے ہی کی شرارت ہے اور اسی نے گدھا اور تسلی دونوں چیزیں چرائی ہیں۔ چھوٹا بھائی بہادر بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا۔ ہمت باندھ کر روانہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں ضرور واپس لاؤں گا۔ کئی دن چلنے کے بعد اس کا گزر ایک میدان سے ہوا۔ یہ میدان پریوں کا تھا۔ رنگ برنگ کے پھول چاروں طرف کھلے ہوئے تھے۔ ہری ہری گھاس سبز مخمل کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ بیچ بیچ میں پانی کی سفید نہریں بہہ رہی تھی۔ ہوا خوشبوؤں میں بسی ہوئی تھی۔ لڑکا دم لینے کے لیے سستانے کے لیے ٹھہر گیا۔ ہوا کی مست خوشبو نے آنکھوں میں نیند بھر دی اور وہ جلد ہی ایک گلاب کے پودے کے پاس پڑ کر سو گیا۔ لڑکا بھی سویا ہی تھا کہ نیلم پری جو اس گلاب پر رہتی تھی اتری اور لڑکے کو ہوا میں لے کر اڑ گئی۔ دوسرے دن لڑکے نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی گھنے جنگل کے بیچ میں پایا کہ وہ کہاں ہے، یہاں کیسے آ گیا ہے۔ ابھی ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ سارا جنگل طرح طرح کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ اس کے بعد اچانک لال رنگ کی روشنی سارے جنگل میں پھیل گئی۔ لڑکا بڑا پریشان ہوا، بار بار سوچتا، کچھ سمجھ میں نہ آتا۔ اتنے میں بڑے زور کی آواز اس کے کانوں میں آئی اور سارا جنگل نیلے رنگ میں رنگ گیا۔ اس آواز کو سن کر لڑکا کانپ گیا اور گھبرا کر ایک طرف بھاگا۔ اس کے بھاگنے پر جنگل کی سب پریاں ہنس پڑی۔ بات یہ تھی کہ پریاں لڑکے سے کھیل رہی تھی۔ جب پریوں نے اپنا کھیل ختم کر لیا تو نیلم پری چھم چھم کرتی ہوئی لڑکے کے پاس آئی اور بولی، تم ہمارے میدان میں کیوں آئے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میدان آپ کا ہے، یہاں آنا منع ہے، اب کبھی نہیں آؤں گا۔ نیلم پری نے ہنستے ہوئے اس لڑکے سے کہا کہ کیا یہ میدان پسند نہیں آیا؟ لڑکے نے کہا کہ جی میدان تو پسند آیا ہے، لیکن یہ جنگل ہے۔ نیلم پری نے کہا کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ جی ہاں۔ نیلم پری نے کہا کہ اچھا اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ ادھر لڑکے نے آنکھیں بند کی، ادھر پری نے ہوا میں اپنا آنچل ہلایا اور سارا جنگل پھر اسی ہرے بھرے میدان میں بدل گیا۔ لڑکے نے آنکھ کھول دی۔
میدان دیکھ کر جان میں جان آئی۔ لڑکے کو جب ذرا اطمینان ہوا تو نیلم پری نے پوچھا کہ تم کیسے آئے ہو؟ لڑکے نے دونوں بھائیوں کا سارا قصہ سنایا۔ وہ تسلی اور گدھا واپس لینے جا رہا ہے۔ پری نے تالی بجائی، فوراً 2 دیو حاضر ہوئے۔ پری نے حکم دیا کہ جاؤ سرائے والے بھٹیارے سے وہ تسلی اور گدھا چھین لاؤ۔ دیو آنن فانن سرائے میں پہنچے اور چند منٹ میں وہ تسلی اور گدھا لا کر حاضر کر دیا۔ پری نے لڑکے سے کہا کہ یہ گدھا اور تسلی لو۔ پری نے لڑکے کو ایک ڈنڈا بھی دیا اور کہا جو شخص تمہارا دشمن ہو اس کی طرف اس ڈنڈے کو پھینک کر کہنا ناچ، پھر یہ ڈنڈا اس آدمی کی پیٹھ پر خوب ناچ دکھائے گا، یعنی اتنا مارے گا کہ وہ آدمی بے ہوش ہو جائے گا۔ لڑکا وہ تسلی اور گدھا اور ڈنڈا لے کر گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پری نے دیو کو حکم دیا کہ جاؤ لڑکے کو گھر تک پہنچا آؤ۔ دیو نے حکم پاتے ہی لڑکے کو تمام سامان کے ساتھ ہاتھ پر اٹھا لیا اور ہوا میں اڑتا ہوا آن کی آن میں گھر پہنچا دیا۔ گھر کے سب لوگ جمع ہو گئے۔ چھوٹے بھائی نے سب کی خوب دعوتیں کی اور سونے کے ٹکڑے بھی بانٹے۔ اب درزی کی شرمندگی دور ہو گئی اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیوز کی خبر آپ کو فوراً مل سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔